ریڈیو پاکستان ملک کے معروف موسیقار اے حمید کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام پیش خدمت ہے اے حمید فن اور شخصیت۔ موسیقار اے حمید کا اصل نام شیخ عبدالحمید تھا۔ وہ امرتسر میں پیدا ہوئے۔ وہاں ان کے والد شیخ محمد منیر DAV کالج میں موسیقی کے پروفیسر تھے۔ شیخ منیر کی ذاتی لائبریری میں موسیقی کی نایاب کتب کا ذخیرہ موجود تھا۔ وہ ایک اچھے دھن ساز یعنی کمپوزر کی حیثیت سے جانے جاتے تھے۔ انہوں نے 2 مشہور فلموں آخری گھاٹی اور اندر راج کے گانوں کی دھنیں بھی بنائی تھیں، لہٰذا یہ قدرتی بات تھی کہ ایسے سازگار حالات میں موسیقی کا شوق پیدا ہو، اور اے حمید نے اپنے والد سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی۔ مگر اے حمید کا فنون لطیفہ سے لگاؤ اور جذبہ موسیقی تک ہی محدود نہ تھا۔ وہ بچپن میں اسکول کے ڈراموں میں اداکاری بھی کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نوجوانی میں ہی کئی گیتوں کی دھنیں بناتے رہے، لیکن نوجوانی کے اسی عالم میں وہ باپ کے سائے سے محروم ہو گئے۔ باپ کی وفات کے بعد وہ بمبئی فلم انڈسٹری سے بطور اداکار وابستہ اپنے ایک چچا M اسلم کے سایہ عافیت میں آ گئے۔ ان کے چچا اے حمید کے ذوق اور صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں بہت معاون ثابت ہوئے۔ چچا نے اے حمید کو پونا فلم انسٹیٹیوٹ میں داخل کروا دیا، جہاں اے حمید کو رام چندر اور استاد محمد علی جیسے بلند پایہ اساتذہ کی شاگردی کا شرف حاصل ہوا۔ اے حمید 1934 میں امرتسر میں پیدا ہوئے تھے۔ بمبئی فلم انڈسٹری میں انہوں نے پیانو ماسٹر کی حیثیت سے اپنے فنی سفر کا آغاز کیا تھا۔ انہیں پیانو بجانے کا جنون تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہر کمپوزر کے لیے پیانو سیکھنا اور بجانا بہت ضروری ہے۔ یہ ان کا خیال شاید اس لیے تھا کہ شوبرٹ، چوپن اور بیتھوون جیسے عالم شہرت یافتہ کمپوزرز بھی بیسیکلی پیانوئسٹ ہی تھے۔ پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد وہ نئی فلم انڈسٹری میں اپنے فن کا لوہا منوانے کے لیے لاہور منتقل ہو گئے۔ 1957 میں ریلیز ہونے والی فلم جعفر شاہ بخاری کی فلم انجام تھی۔ یہ ان کی کامیابیوں کی پہلی سیڑھی ثابت ہوئی۔ بطور میوزک ڈائریکٹر یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی، لہٰذا جعفر شاہ بخاری کی اگلی 2 فلموں بھروسہ 1958 اور فیصلہ 1959 میں بھی انہی کو کمپوزر لیا گیا۔ اس کے بعد فلم آئی رات کے راہی۔ اس کے گیت بہت ہٹ ہوئے، خاص طور پہ زبیدہ خانم کی آواز میں، جیسا کہ گیت ہے اے بادلوں کے راہی۔ اے بادلوں کے راہی کس کا پیام لایا، کہتی ہے دل کی دھڑکن ان کا سلام آیا، اے بادلوں کی راہی۔ SM یوسف کی فلم سہیلی اے حمید کے لیے ایک شاندار سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس فلم میں اداکارہ نیر سلطانہ کی اپنی سہیلی شمیم آرا کے لیے محبت کی قربانی کے جذبے کو اور کردار نگاری کو بہت پسند کیا گیا۔ یہ فلم کاروباری نقطہ نظر سے بھی اے حمید کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت کامیاب فلم تھی۔ اس کے مشہور نغمے تھے نسیم بیگم کا گایا ہوا گیت ہم بھول گئے ہر بات مگر تیرا پیار نہیں بھولے۔ ہر طرف اس گانے نے دیگر مشہور نغمے اس فلم سے اسٹریٹ سانگز بن گئے۔ وہ تھے ہم نے جو پھول چنے دل میں چبھے جاتے ہیں، اور شادی بیاہ کا بہترین گیت مکھڑے پہ صحرا ڈالے آ جاؤ آنے والے چاند سی بنو میری تیرے حوالے۔ یہ بھی گیت گلی گلی گونجنے لگا۔ اور ایک سلیم رضا کے ساتھ 2 گانا تھا کہیں 2 دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا۔ یہ گیت بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک یادگار گانا بن چکا تھا۔ کہیں 2 دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا، کہیں 2 دل جو مل جاتے بگڑتا کیا زمانے کا۔ خبر کیا تھی کہ یہ انجام
اب آیا 1962 کا سال اور فلم اولاد ریلیز ہوئی۔ اس کا مشہور گانا تھا نسیم بیگم کی آواز میں، نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے۔ نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے، نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے، لوگ یوں ہی ہمیں بدنام کیے جائیں گے، نام لے لے کے تیرا ہم تو جیے جائیں گے۔ اسی فلم کا ایک اور گیت تھا منیر حسین کے ساتھ، تم ملے پیار ملا اب کوئی ارمان نہیں، یہ ایک سدا بہار گیت تھا۔ تم ملے پیار ملا اب کوئی ارمان نہیں، شکریہ آپ کا یہ پیار ہے احسان نہیں، تم ملے پیار ملا۔ اب نسیم بیگم کے بعد اے حمید نے اپنی طلسماتی دھنوں کا رخ میڈم نور جہاں کی طرف موڑا اور ہر جانب سر تال کی جھومتی قوس قزح نے سب کو اپنے نرغے میں لے لیا۔ یہ تھی فلم توبہ۔ اس کا نور جہاں کا مشہور گانا ہے اور صنم دل یہ کیسے بتائیں۔ یہ فلم توبہ 1964 میں یہ ریلیز ہوئی اور اس کی ایک مشہور قوالی تھی، نہ ملتا گر یہ توبہ کا سہارا ہم کہاں جاتے، جسے گلوکار سلیم رضا اور منیر حسین نے گایا تھا۔ اسی سال اے حمید نے نتیجہ، آشیانہ اور پیغام فلموں کے لیے اپنے خوبصورت نغمے تخلیق کیے۔ آشیانہ فلم میں اے حمید نے گلوکار مالا کی آواز کو چار چاند لگا دیے۔ مالا کا یہ کیا خوبصورت گیت تھا، جا رے بدردی تو نے کہیں کا ہمیں نہ چھوڑا۔ اسی طرح ایک دو گانا بڑے سنگ دل ہو، بڑے ناسمجھ ہو، یہ بڑا پاپ سٹائل کا گیت تھا احمد رشدی اور مالا کا، اور بہت مقبول عام گیت ثابت ہوا۔ لیکن جہاں ایک سیڈ یا پیتھوس والا گیت چاہیے تو منیر حسین کا ایک گیت تھا جو دل کو توڑتے ہیں ان کا بھی جواب نہیں، یہ گانا بھی بہت ہٹ ہوا۔ ایسے حافظ کی فلم شبنم 1965 میں ریلیز ہوئی۔ اے حمید نے شاندار دھنیں تخلیق کی، خاص طور پہ یہ قابل ذکر گیت چن لیا میں نے تمہیں سارا جہاں رہنے دیا، نور جہاں کی آواز میں تھا۔ مجھے اے حمید کی ایک اور فلم میں وہ نہیں یاد آ رہی ہے جو 1967 میں سنیماؤں کی رونق بنی۔ فلم میں مہدی حسن کا گایا خوبصورت گیت کون بھول سکتا ہے، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی، یہ اب تک پاکستان میں اسی طرح مقبول ہے جس طرح کہ یو ایس اے میں یا یو کے میں یا گلف میں، اور اس گانے کو بہت سے دیگر جو گلوکار ہیں انہوں نے بھی گایا ہے۔ اے حمید نے اپنے فنی سفر کا بیشتر حصہ کلاسیکی موسیقی کے راگوں کی جستجو اور ان راگوں کو بہترین فلمی دھنوں میں ڈھالنے کی جد و جہد میں صرف کیا۔ 1968 میں ان کی دو فلمیں بہن بھائی اور شریک حیات منظر عام پر آئیں۔ شریک حیات کے گانے بے حد مشہور و مقبول ہوئے، مثلاً تیرے لیے او جانے جہاں، لاکھوں ستم اٹھائیں گے سوا مالا، لیکن سب سے بہترین ایک بار پھر مہدی حسن کی غزل گائیکی کا اوج کمال تھا۔ بہادر شاہ ظفر کی مشہور غزل بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی، فلم میں بھی یہ غزل مہدی حسن پر ہی فلمائی گئی تھی۔ احمد فراز کی ایک اور غزل اب کہ ہم بچھڑیں تو شاید کبھی خوابوں میں ملیں، فلم انگارے کے لیے 1972 میں اے حمید نے فلم میں اس کو ڈھالا۔ اعجاز دورانی کی پروڈکشن دوستی 1971 میں نمائش کے لیے سنیما گھروں کی زینت بنی اور سپر ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ فلم دوستی کے بے انتہا ہٹ گیتوں کی وجہ سے اے حمید کی انتہائی پسندیدہ دھنوں کی بے حد مدح سرائی ہوئی۔ یہ پاکستان کی دوسری ڈائمنڈ جوبلی فلم تھی۔ فلم جزوی طور پر انگلینڈ میں بنائی گئی تھی۔ فلم کا بے انتہا پسندیدہ اور مقبول نغمہ نور جہاں کی آواز میں تھا، چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے،
اور اس کے علاوہ یہ وادیاں، یہ پربتوں کی شہزادیاں، اور بس گیا تو سوتنیا کے دوار سجنا، اور سجنا بھول نہ جانا میرا پیار۔ اپنے ناقابل فراموش اور یادگار فن موسیقی کے دورانیے میں اے حمید نے 66 فلموں کے گیتوں کی دھنیں تخلیق کیں۔ انہوں نے چند پنجابی فلموں کے لیے بھی اپنے فن کا جادو جگایا، مثلاً گل بقاؤلی 1969، اور اس کے علاوہ پنو دی سسی، آن، فلم لاٹری 1974 میں، اور سوہنی مہیوال جس کا مشہور گیت تھا آ گئی باغاں وچ بہار، نور جہاں نے یہ گیت گایا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر فلمیں تھیں غرناطہ 1971، یہ امن 1971، زندگی ایک سفر ہے 1972، سماج 1974، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا، خوبصورت گیت تھا مہدی حسن کا، فلم خواب اور زندگی 1973۔ اس کے بعد سب سے ہٹ فلم آئی 1976 میں سریا بھوپالی، فلم سٹار رانی، گلوکارہ ناہید اختر، اور موسیقار اے حمید کے فنی کیریئر کا سنگ میل ثابت ہوئی نام آئے نہ تیرا مہدی حسن کا گیت تھا، اور ناہید اختر کی قوالی تھا یقین کہ آئیں گی یہ راتاں کبھی، یہ بہت ہٹ قوالی ثابت ہوئی۔ جہاں تک شخصیت کا تعلق ہے، اے حمید خاموش طبع تھے، میڈیا سے گریز رکھنے والے تھے، اپنے کام میں سخت محنت کے ساتھ منہمک رہنے والے شخص تھے۔ 1983 میں وہ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد سے وابستہ ہوئے۔ ان کی وفات 20 مئی 1991 کو ہوئی۔ اے حمید بہرحال اپنے معیاری فن اور اپنے تخلیق کردہ نغمگی اور ترنم سے بھرپور گیتوں کی وجہ سے ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ابھی آپ ملک کے معروف موسیقار اے حمید کی برسی کے موقع پر خصوصی فیچر پروگرام سن رہے تھے، اے حمید فن اور شخصیت۔ تحریر و آواز تھی ڈاکٹر امجد پرویز کی، ریکارڈنگ انجینئر تھے محمد عاصم مسعود بٹ، پروڈیوسر تھے ثروت علی خان، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان لاہور کی۔